کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ خواتین بھی عید کے میدان میں جائیں جن کو نماز نہیں پڑھنی، وہ جائیں مصلی سے الگ رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ بعض خواتین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اوڑھنی نہیں ہے، چادر نہیں ہے برقعے کے طور پر، تو آپ نے فرمایا اپنی سہیلی سے مستعار لے لے، اس سے یقین لے نہیں فرمایا کہ وہ نہ جائے، البتہ اس کا یہ تقاضے جو ہیں پردے کے تقاضے، بناؤ سنگار، یہ وہ زیورات، ان کا استعمال کر کے راستے میں اس طرح خوشبوئیں لگا کے جانا یہ حرام ہے۔ پردے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عید کے میدان میں جائیں، مرد بھی جائیں خواتین بھی جائیں، اور ان کے انتظامات بھی الگ سے ہوتے ہیں۔ خواتین کی گیدرنگ مردوں سے بالکل الگ ہوتی ہے، لاؤڈ کا استعمال ہوتا ہے، آواز وہاں جا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کے فائدہ اٹھائیں، ثواب حاصل۔ اچھا آپ بھی صاحب بتا دیں، پھر میں دونوں حضرات کی طرف بڑھتا ہوں۔ صحیح فرمایا، صرف خواتین اگر جائیں تو اپنے پردے کا، چاہے وہ یونیورسٹی جا رہی ہوں، چاہے وہ بازار جا رہی ہوں، چاہے نماز میں جا رہی ہوں، پردے کا اہتمام کریں اور نامحرم کے لیے میک اپ نہ کریں۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز مرد کے لیے واجب ہے، عورت کے لیے واجب نہیں۔ اس میں میرے خیال میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت کسی جگہ پر اس نے نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نماز تو مثلا ایک ایسی مسجد ہے جہاں بالکل الگ تھلگ ان کے انتظام ہے اور اس نے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے یہ واجب نہیں تھی۔ اور جہاں قاری صاحب نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس طرح بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور سیاستہ کی بے شمار حدیث ہیں کہ جو دور رسالت میں ان کا حکم تھا، بعد ازاں حکمت کے تحت اور انتظامی معاملات کے تحت صحابہ کرام نے اس کو، چونکہ ان کی سنت بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ جیسے تم پر میرا طریقہ لازم ہے ویسے میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی لازم ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اس دور میں وہ زمانہ کے جو مشہود اللہ بالخیر، جس کے لیے خیر کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی تھی، صحابہ کا دور، تو حضرت عمر کا دور آیا تو آپ نے لوگوں میں کمزوری پائی، سستی پائی، اس حوالے سے تو عورتوں کو آپ نے فتنے کی وجہ سے، تمام حدیث کی کتاب میں موجود ہے، فتنے کی وجہ سے آپ نے عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع فرما دیا کہ اس میں فتنے کا دروازہ ہو سکتا ہے، بے پردگی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ جو کہنا کہ احناف اس کو نہیں کرتے اور اس کے مقابلے میں حدیث رسول کا حوالہ دینا، یہ تو ایک تاثر جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ احناف حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ نہیں، احناف وہ کام کرتے ہیں جس پر ہزاروں صحابہ نے عمل کیا، خود رسول اللہ کے خلیفہ راشد حضرت عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی، اور اس کے بعد پوری امت کا عمل رہا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر نہ ہم دین کے حمایتی ہو سکتے ہیں، نہ ہم دین کے مطیع اور فرمانبردار ہو سکتے ہیں، اور نہ ہم دین کے پابند ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا فائنل یعنی یہ ہے کہ احناف کیا اس کے بعد، یعنی حضرت عمر کے بعد متفقہ طور پر امت میں سے کسی نے خواتین کے لیے نماز کی واجب ہونے کا حکم نہیں لگایا، نماز واجب نہیں۔ اسحاق عالم صاحب آپ پھر بتا دیں، پھر اس طرح، کیونکہ اب مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ جی حالات ایسے، جی بالکل مفتی صاحب کی باتوں سے اتفاق ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتے چلوں کہ ہم سب کے ہاں خواتین کے ذمہ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے ہی، لیکن ہمارے ہاں تو وہ فرض نماز کے لیے بھی خواتین مسجد نہیں آ سکتی۔ جب عید کی نماز ان کے ذمہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے تو اس کے لیے تو بطریق اولا ہی نہیں آ سکتی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی جزاک اللہ، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ بات درست ہے کہ مسجد کی حاضری خواتین پر مردوں کی طرح فرض نہیں ہے، جی یہ بات درست ہے، لیکن جواز موجود ہے۔ اگر کوئی آنا چاہتی ہے اسے ہم روک نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ لا تمنعوا، اسے نہ روکو۔ دوسری بات، یہ ایک بڑی شد و مد سے کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو منع کیا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ ہزاروں صحابہ نہیں، حضرت عمر کی ایک روایت آپ پیش کریں جس میں یہ الفاظ ہوں کہ آپ نے عورتوں کو منع کر دیا مسجد میں آنے سے۔ چلیں جی، ایسا کچھ ہے؟ جی بالکل موجود ہے۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم دن کے دن ہونے کا انکار کریں اور رات کے رات ہونے کا انکار کریں، باقاعدہ طور پر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جو اصلاحات فرمائیں
جن میں 3 طلاقوں کے حوالے سے مسائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایات موجود ہیں، اس کے علاوہ شرح مانی الاثار کے اندر روایات موجود ہیں، بہقی کے اندر روایات موجود ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مسند بازار میں موجود ہیں۔ اور حدیث کا جہاں تک مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میں تھوڑا سا یہاں بھی ایک چیز عرض کر دوں کہ یہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ منع نہ کرو۔ تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو پوری امت اور صحابہ کرام وہ منع ہوا، تو کیا انہوں نے حضور کے مخالفت کی، حضور کے کام کی مخالفت کی؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حدیث مبارکہ صرف بخاری شریف کے اندر آ جائے تو وہ ہی قابل قبول نہیں۔ بخاری شریف کے اندر ایسی سینکڑوں روایات ہیں کہ جو منسوخ بھی ہیں، اور ایسی درجنوں روایات ہیں کہ جن کے حوالے سے ضعیف ہونے کا حکم ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ ایسی متعدد حدیث کی کتاب، مثلا الحدیث المختارہ، جس پر تقریباً اتفاق ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا اور صحیح اہل حدیث حضرات کا بھی، کہ اس میں ابھی تک تلاش کے باوجود ایک حدیث بھی ضعیف میں نہیں ملی ہے۔ اور بخاری شریف کے حوالے سے کئی محققین، ہمارے بھی احناف اہل سنت بھی اور اہل حدیث بھی اس بات پر ہیں کہ بھئی اس میں کئی ضعیف روایت موجود ہیں۔ یعنی حدیث کو دیکھا جائے گا، کتاب کو نہیں دیکھا جائے گا، چاہے وہ حدیث بظاہر کسی عام ایسی کتاب میں ہو جو مشہور نہیں بھی ہے عوام کے سامنے، لیکن اگر حدیث کی سند ہے، نبی کی بات آ گئی ہے، تو اس کے سامنے ہمیں اپنا سر جھکانا ہوگا۔ میرے خیال میں آخر میں انہوں نے اپنی بات کو ختم ہی کر دیا تھا، مجھے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی تھی۔ انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ لازم اور واجب نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں۔ عورت جانا چاہتی ہے اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا منع نہ کرو۔ جی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے جس طرح مکہ اور مدینہ میں خواتین گئی ہوئی ہیں اور وہاں پر وہ نماز عید ادا کر رہی ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا ہے، لیکن جس طرح اہتمام کے ساتھ اعلان کیا جائے کہ خواتین کو لے کر آئیں اور اس کے اوپر پوری ورکنگ کی جائے، جب رسول اللہ کے صحابہ کرام نے ایک فتنے کا دروازہ بند کیا۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں کہ ایسے بہت سارے مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن میں الگ سیپریٹ مساجد ہیں جو لنک اپ ہیں، ان کا تعلق ہے، ایسے ہیں ہمارے خود اپنے مدارس ہیں جن کے ساتھ خواتین کے لیے الگ پورشن ہے، وہ باہر سے آتی ہیں، ان کا الگ ہے، نماز پڑھ کے چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اصحاب کرام نے حضور اکرم کے زمانے کے امور کی اصلاح فرمائی اور فتنے کے ڈر سے چیزوں کو حضور کی امور کی نہیں، نہیں زمانے کے حضور کی امور کی نہیں، یہ کہا اصلاحات فرمائی۔ حضور کی اصلاحات نہیں، میں نے حضور بھی نہیں کہا، میں نہیں کہا اصلاحات تو ریفارمز کو کہتے ہیں۔ ریفارم جیسے جیلیں بنائیں، ایک منٹ میں بتاتا ہوں سر، جیل بنی سر، جیل پہلے نہیں تھی، جیل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے باغبانی کا انتظام، کھیتی باڑی کا انتظام، ٹیکس لینا، ٹیکس محصول لینا، پھر اس کے بعد دودھ کا سلسلہ کہ 2 سال کی مدت تک دودھ میں بچوں سے پیسے نہیں لینے، یہ اصلاحات تھی، یہ ریفارمز تھی جو صحابہ کرام نے آ کر کی۔ مولا علی نے کی بہت ساری ریفارمز۔ یہ ترقیاتی کام ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ آ کے کہنا، دیکھیں میں اس لیے چاہتا ہوں اس پہ وضاحت ہو جائے کہ پھر کل کو ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر حضور اکرم نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو آیا اس کے بعد یہ امکان ہے کہ حضور اکرم کی دی ہوئی چیز کو ہم کہیں کہ نہیں اب فساد ہو رہا ہے؟ رسول اللہ نے تو اعراب نہیں لگوائے تھے قرآن پر، نہیں حضور اکرم نے اعراب نہیں لگائے، لیکن آج اتفاق امت ہے نا، اتفاق امت اعراب پہ ہوا، اس لیے کہ حضرت علیہ السلام نے قرآن پڑھے جاتے تھے لیکن لگوائے نہیں تھے، صورتوں کے نام تدوین قرآن بھی نہیں تھا۔ نہیں اس طرح تو حضرت عثمان کا قتل صحیح ثابت کر رہے ہیں کیا معاذ اللہ؟ تو پھر یہ تو حضرت عثمان نے تدوین قرآن پہ تو ان کے ساتھ جھگڑا کیا لوگوں نے، ان کے ساتھ جھگڑا تدوین قرآن پہ کیا، ان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں انہوں نے 2 رکعت زیادہ پڑھ لی تھی، اس پر جھگڑا ان کے ساتھ کر دیا۔ نہیں ایسے تو نہ کرے نا، اگر کسی صحابی نے کوئی اچھی بات کی ہے تو اس میں رسول اللہ نے ریفارم نہیں لگا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے میں اب بھی اسی بات پہ بیٹھا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ حکم نہیں کیا، وہ جواب، وہ سوال ہے۔ حضرت عمر کے پوتے نے، حضرت بلال نے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے، پوتا بہت چھوٹا ہے، جو آپ اکثر میں عبداللہ بن عمر کا نام لوں تو آپ کہتے ہیں وہ چھٹی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اکثر آپ کہتے ہیں یہ ان کا بھی بیٹا ہے۔ ایک منٹ، اور یہ جو چھٹی صف میں کھڑے ہوتے تھے یہ ان کا بھی بیٹا ہے، یہ تو پھر آخری صف میں کہیں ہوتا ہوگا۔ تو یہ بلال ہوتے ہوں گے رضی اللہ تعالی، یہ بلال کہتے ہیں کہ میں عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا، تو
تو ان کے والد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورتیں مسجد میں آئیں ان کو اجازت دو ان کو نہ روکو، اور تو کہتا ہے کہ میں روکوں۔ ہو گئی بات حضرت عمر کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ ڈاکٹر صاحب اصل مسئلہ یہ ہے ہمیں بہت ساری دفعہ بہت ساری احادیث کے آپس میں ٹکراؤ نظر آتا ہے، لیکن وہاں پر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ حضور کے بعض احکام کو صحابہ اپنے اپنے لیول پہ اس کی تشریح یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا یہ حکم ہو، جس طرح خود صحابہ کرام کے دور میں ایک شدت اور شد و مد کے ساتھ حج افراد، حج قران اور حج تمتع کا اختلاف رہا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا مولا علی کے دور میں آ کر اس کا معاملہ ختم ہوا۔ اب آپ دیکھیں حضرت عثمان نے نماز زیادہ پڑھ لی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں چلیں اس میں علی تمتع کے قائل، حضرت سیدنا علی حج تمتع کے قائل ہیں، اور باقی بہت سارے صحابہ ہیں جن میں حضرت سیدنا معاویہ ہیں، حضرت سیدنا عثمان ہیں، وہ تو ان کا فتویٰ کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیسے کیسے اس حوالے سے اپنے کمنٹس دیے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں آپ کو یہ بناؤں، انہوں نے تو اتنے سخت الفاظ تعداد وطر کی تعداد کے حوالے سے جو آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ تذکرہ ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو انہوں نے جو کمنٹس دیے، تو جناب یہ صحابہ کرام حضور کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور کی کسی بات کی تشریح میں ان کا اپنا موقف تھا۔ تو جب وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یہ آرڈر ہے، تو پھر اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ بھئی میں جو دے کے جا رہا ہوں یہ مکمل ہے، پھر آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ان کو بھی فالوئنگ لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور کو پتا تھا زمانہ آتا رہے گا اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے دور میں ایسی ضروریات پڑتی رہیں گی، میرے صحابہ اس میں ریفارمز کرتے رہیں گے، تو کہیں لوگ ان کو میری شریعت کا مخالف نہ کہہ دیں، اس لیے پہلے سے فرمایا کہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی اپنے اوپر اسی طرح لازم کرو جس طرح تم نے میرا طریقہ اور میری سنت تم نے لازم کرو۔ خلفاء راشدین کا لفظ استعمال کیجئے، ریفارم اصلاحات دیکھیں میری بات، خلفاء راشدین کی بات اس وقت درست زمانے کے تقاضوں جب خلفاء اصلاح نہیں کر سکتے، احکام کی اپلیکیشن۔ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا اس میں بحیثیت طالب علم، چونکہ یہاں سب میرے تو اساتذہ کرام ہیں، آپ چاروں میرے اساتذہ کرام ہیں، بحیثیت طالب علم بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے نظام ایسے تھے۔ اب اگر ہم امیر المومنین کے لفظ کو ہی لے لیں، امیر المومنین نہیں تھا اسلام میں، نہیں تھا، یہ نہیں تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ سلام کرو علی علیہ السلام کو، نہیں امیر المومنین نہیں تھا۔ دیکھیں میں بتاؤں خلیفۃ الرسول تھا، خلیفۃ الرسول انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا ہو جائے گا تو امیر المومنین حضرت علی سے مشورے کے بعد ہی رکھا گیا تھا امیر المومنین، اس کے بعد امیر المومنین کہا گیا۔ اس طرح ٹیکس اصلاحات تھی، زرعی اصلاحات تھی، جیلوں کا نظام تھا، سپاہیوں کا، یعنی باقاعدہ سپہ سالار بنائے گئے، یونٹس بنائے گئے، ریجمنٹس بنائی گئی، اس کے بعد پولیس کا نظام لے کر آئے گئے، ریفارمز ہیں۔ ریفارمز اصل میں یہ سب زمانے کے تقاضے کے مطابق اپلیکیشن، اصلاحات کو ہی اپلیکیشنز کہا جاتا ہے۔ مگر اصلاحات اگر رسول کی معاذ اللہ باتوں کو رد کر کے کی جائے تو وہ اصلاحات نہیں ہوتی، وہ فساد ہوتا ہے، وہ فساد ہوتا ہے۔ یہ تو رسول کی باتوں پر چلتے ہوئے تھا۔ جی اصل بات سمجھ نہیں رہے، یہ مفتی صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہم خلفاء راشدین والی حدیث کے مخالف چل رہے ہیں۔ بالکل نہیں کہہ رہے، ایسا نہیں، ہم کبھی بھی خلفاء راشدین کے خلاف ہم نہیں کر رہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ میں تو اب تک وہی سوال کر رہا ہوں کہ خلفاء راشدین میں سے کسی ایک نے بھی خواتین کا مسجد میں داخلے کو نہیں روکا۔ آپ یہ کر دیں دونوں حضرات، وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت علی تک کسی ایک صحابی نے، میں آسان کر رہا ہوں آپ کی بات، وہ چاہ رہے ہیں ایک حضرت عمر سے کوئی بات بتا دیں، دوسرا حضرت عائشہ نے جو کہا تھا اگر آج کے دور میں نبی کریم ہوتی جو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا وہ بھی بتا دیجیے۔ وہ میرے خیال میں مجھے نہیں پتا آپ کس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کو یاد ہے، ان کو یاد بتا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آج رسول اللہ موجود ہوتے تو خواتین کو مساجد میں آنے سے روک دیتے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ بات ان کے عقیدے پہ زد ڈال رہی ہے، رسول اللہ ہوتے تو یعنی نہیں ہے بھائی بات میں ہوتے تو، اچھا، اور دوسری بات حضرت عائشہ خود ایک گیس کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنا رہی۔ اچھا یہاں گیس کر رہی ہے، صحیح ہے، اور معراج کے موقع پر آپ نے ان کو کہہ دیا کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ درست ہے، میں نے کہا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو بات یہ بھی نہیں مانتے، ختم کر لیں آنکھوں سے۔ اہل حدیث سارے قائل ہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج جسمانی ہوا،
نہیں آنکھوں سے دیکھا. ہاں تو یہ مانے نا حوالہ جو حضرت عائشہ کا دے رہا ہے. اچھا پتہ ہے یہ مانے نا یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہی حضرت عائشہ دیکھیں قطعاً کوئی بھی اہل سنت میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جسم کے ساتھ موجود نہیں مانتا. جی کہ ہم کہیں کہ بھئی حضور یہاں موجود ہے مال جسم موجود ہیں، یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے اور اس غلط قضیے کو صغرا بنا کر پھر کبرا بنا کر دلیل بنائی جاتی ہے اور پھر خرافات شروع ہو جاتی ہیں. جی پھر وہ اس پہ طرح طرح کی باتیں آتی ہیں. میں مسئلے کو کنٹروورشل بھی نہیں بنانا چاہتا، کسی لمبی بات کی طرف بھی نہیں. اگر اہل حدیث حضرات اپنی خواتین کو چاہتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں تو پڑھائیں. بھئی ہم نے تو کبھی آپ کو بینر نہ لگوایا، نہ ہم کہیں اس پہ بین لگانے تھے. اور جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سلفن خلفن یہاں بھی جاتے ہیں، صرف میڈیا پہ آ کے نہیں مانتے ہیں. ابھی آپ اکاڑوی صاحب کی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں عورتیں بھری پڑی ہوں گی. بھائی یہ ہمارے اس مسئلے کو صرف موقف کے خلاف نہیں ہے، موقف کے خلاف نہیں ہے، موقف کے خلاف نہیں ہے. ہم نے چیز کے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عورت آئی اس نے نماز پڑھ دی تو نماز ہو گئی، اس میں واجب نہیں ہے. وہ بہن نے جو سوال کیا بات تو مانی نا، با اہتمام عورتوں کے لیے مسجد میں عید کی نماز کے لیے اس طرح نکلنا جیسے مرد نکلتے ہیں یہ نہیں ہے. اب ہم سمجھ لیتے. سونے ہم نے آپ کو کنفیوز تو نہیں کیا؟ کنفیوز کیا نہیں. اب رک جاؤ، مجھے پوچھنے دو نا، یہاں آ جاؤ، میزبان بن جاؤ، مجھے پوچھنے دو. بھائی ہم نے آپ کو کنفیوز تو نہیں کیا، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی.